بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے والی معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، خانہ کعبہ کی جنوبی دیوار جس کے ایک پہلو کو رکن یمانی کہا جاتا ہے، یہ دیوار کچھ یوں کھلی کہ اس کے اندر شگاف دیکھا گیا تو سعودی حکومت نے فوری طور پر خانہ کعبہ کے چاروں اطراف ایک عارضی دیوار کھڑی کر کے خانہ کعبہ کو چاروں اطراف سے بند کر دیا، یعنی کہ کعبہ کے نزدیک کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا اور نہ ہی رکن یمانی میں کیا ہو رہا ہے کوئی دیکھ سکتا تھا۔ البتہ کعبۃ اللہ کا طواف جاری رہا اور جو لوگ عمرہ کی غرض سے وہاں موجود تھے وہ طواف کر رہے تھے اور ان کے اور خانہ کعبہ کے درمیان تقریباً 15 فٹ کا فاصلہ بن گیا اور دیوار کی اونچائی تقریباً 10 سے 12 فٹ تھی، جس سے اندر کے حالات کا کوئی شخص مشاہدہ نہیں کر سکا۔ یہ سارا معاملہ آخر ہے کیا؟ اس خفیہ دیوار کے اندر خانہ کعبہ پر ایسا کیا کام کیا گیا کہ زائرین اور طواف کرنے والے اس کو دیکھنے سے محروم رہے؟ اور رکن یمانی کا یوں پھٹ جانا، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کی حقیقت بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین محترم، خانہ کعبہ کے حرم کے اندر توسیع اور مرمت کا کام اکثر و بیشتر جاری رہتا ہے۔ اس حوالے سے چند سال پہلے چند حادثات بھی پیش آ چکے ہیں جس میں کئی افراد کی جان بھی گئی۔ اس کے بعد سے سعودی حکومت نے اس بات کا خیال رکھا کہ جس جگہ پر حرم کعبہ میں مرمت یا توسیع کا کام چل رہا ہو تو حرم میں موجود لوگ اس کے قریب نہ آ سکیں۔ اس کا سب سے بہتر طریقہ اس علاقے کو کچھ عرصہ کے لیے عام نقل و حرکت کے لیے بند کر دیا جائے اور کچھ ایسے ہی معاملات کافی عرصے سے حرم شریف میں چلتے رہے جو معمول کے مطابق تھے۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے جو واقعہ پیش آیا اس کے بعد کعبہ کو چاروں اطراف سے کارڈن آف کر دیا گیا تو یہ ذرا غیر معمولی تھا، اور اس کے بعد اس کو لے کر کچھ ویڈیوز اور تصاویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگی جس میں دیکھا گیا کہ خانہ کعبہ اور طواف کرنے والے زائرین کے مابین ایک اونچی دیوار کھڑی کر دی گئی ہے جو لگ بھگ 10 سے 12 فٹ بلند ہے، یعنی دیوار کے اس طرف کھڑا آدمی اس طرف دیکھ کر یہ نہیں بتا سکتا کہ ادھر کیا عمل کیا جا رہا ہے، جبکہ کعبۃ اللہ اور اس دیوار میں بھی 10 سے 15 فٹ کا فاصلہ تھا جس میں ہیوی مشینری اور ہائی سیکیورٹی تعینات تھی۔ اس سارے منظر کے بعد ایک سوالیہ بحث چھڑ گئی اور سوال پیدا ہونے لگا کہ کیا خانہ کعبہ کے کسی حصے کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اور پھر کچھ تصاویر گردش کرنے لگیں کہ جس میں دیکھا گیا کہ خانہ کعبہ کی جنوبی دیوار پر موجود رکن یمانی ایک مرتبہ پھر سے پھٹ چکا ہے اور اس کے اندر سے لوہے کی سلاخیں اور میخیں اور مرمتی کام نظر آ رہا ہے۔ یہ خانہ کعبہ کی جنوبی دیوار پر موجود رکن یمانی ہے۔ رکن یمانی کے پھٹ جانے اور اس کی مرمت کے بارے میں چل رہی سوشل میڈیا بحث اور سوالات کو دیکھتے ہوئے سعودی حکومت نے ایک بیان جاری کیا جس میں بتایا گیا کہ چونکہ حرم شریف میں مرمت اور توسیع کا کام سارا سال ہی جاری رہتا ہے، جب حرم کے اندر توسیع اور مرمت کا کام کیا جائے تو تب خانہ کعبہ کی دیواروں پر موجود پتھر جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہوں ان کو بھی مرمت کیا جاتا ہے۔ چونکہ ماضی میں حرم شریف کے اندر حادثہ پیش آ چکا ہے، لہٰذا احتیاط کے لیے ہم نے لوگوں کا خانہ کعبہ سے فاصلہ رکھنے کے لیے یہ دیوار کھڑی کی ہے۔ ایک موقع پر یہ بھی دیکھا گیا کہ خانہ کعبہ کے غلاف کو کرین کی مدد سے اوپر اٹھایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے سعودی حکومت نے یہ بتایا کہ در حقیقت ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے غلاف کے نیچے دیواروں کا کوئی حصہ متاثر تو نہیں، اگر وہ متاثر ہو تو اس کو دوبارہ مرمت کر دیا جائے۔ اب آپ کے ذہن میں ناظرین یہ بھی سوال آ رہا ہوگا کہ یہ معاملہ صرف مرمت کا ہے تو رکن یمانی کا یوں پھٹ جانا، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ تو ناظرین محترم، آپ کو یہ بتا دیں کہ 1996 میں آخری بار خانہ کعبہ کی جدید طرز پر تعمیر اور تزئین و آرائش کی گئی تھی۔ اس کے بعد مختلف مراحل پر مرمت کا کام چلتا رہا لیکن نئے سرے سے تزئین و آرائش نہیں کی گئی، اور 1996 میں بھی رکن یمانی ایسے ہی پھٹ کر کھل گیا تھا جس کو مختلف ماہرین نے مسالہ کیمیکل لگا کر بند کرنے کی کافی کوشش کی لیکن کوئی چیز اس پر کام نہ آئی، لہٰذا اس میں سٹیل کی بڑی بڑی میخیں ٹھوکی گئیں اور سٹیل کی تاروں کی مدد سے اس کو بند کر دیا گیا۔ ناظرین، رکن یمانی کے بارے میں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ حجر اسود اور رکن یمانی دونوں جنت کے دروازے ہیں۔ حجر اسود وہ پتھر ہے جس کو جنت سے لایا گیا اور خانہ کعبہ میں لا کر گڑ دیا گیا، لیکن رکن یمانی تو محض ایک کونا ہے۔ اور رکن یمانی سے متعلق یہ بھی کہنا ہے کہ رکن یمانی کے سامنے کھڑے ہو کر جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے اور فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رکن یمانی کس طرح سے ایک دروازہ ہو سکتا ہے؟ خانہ کعبہ کی شروع سے لے کر اب تک ہونے والی تعمیرات میں کسی تعمیر میں بھی رکن یمانی پر کسی قسم کا کوئی دروازہ نہیں تعمیر ہوا کہ جس سے یہ سوچا جا سکے کہ یہاں کوئی دروازہ ہو سکتا تھا۔ لیکن رکن یمانی کا بار بار یوں پھٹ جانا اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس میں کوئی غائبانہ راستہ یا دروازہ ضرور ہوگا، جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، کیونکہ رب ذوالجلال اور اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ وہ راز ہیں جس کے بارے میں ہم ادنا لوگ نہیں جان سکتے۔ لیکن ناظرین محترم، یہ واضح رہی کہ 1996 میں یا اس سے پہلے بھی کئی تعمیرات میں رکن یمانی ایسے ہی پھٹتا رہا ہے اور اس کو ہر دفعہ دوبارہ سے مرمت کر دیا جاتا ہے، اور یہ خانہ کعبہ کا وہ حصہ ہے کہ جس پر حجر اسود والے حصے کی طرح غلاف نہیں ہوتا، جس سے آپ مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اس حصے کو مرمت کیا گیا ہے، اور ممکنہ طور پر اب جو خانہ کعبہ کے ارد گرد دیوار لگائی گئی ہے، اس بار بھی رکن یمانی کی دوبارہ سے مرمت کا عمل پورا کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔